نوجوان نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کی گستاخی کی ہے. دو دوست تھے، وہ بھی ساتھ گستاخی کرنے والے، اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اب وہ گستاخی کرنے والا بھاگ گیا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب اس کی ماں آ کے میڈیا پہ رو رہی ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، اب معاف کر دو. اب معافی کس لیے؟ پہلے سمجھاتی ہے اس کو، قرآن کی شان بتاتی، قرآن کی تعظیم اس کو بتاتی، سکھاتی، پڑھاتی اس کو قرآن، تو یہ ایسے نہ کرتا نا. اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، بندہ کوئی بھی جرم کرے، چور چوری کرے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے، زانی زنا کرے، وہ اگر قانون کے کٹہرے میں آ گیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے معافی دے دو، جس طرح یہ قانون کے کٹہرے میں آ کر مقدمہ درج ہو گئے، اب کہتا ہے مجھے معافی دے دو. اب کوئی معافی نہیں ہے. جو شریعت کی سزا بنتی ہے، جو عدالت اس کو سزا دے گی، وہ سزا اس پر لاگو ہوگی. اگر وہ معافی مانگتا ہے قید میں جا کر، وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، آخرت میں اللہ اسے معاف کر دے، اس کا اور رب کا معاملہ. دنیا میں قانون کیا ہے؟ گستاخی کرنے کے بعد اگر پکڑا گیا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے، اب جتنی بھی معافیاں مانگے اس کو معاف نہیں کرنا. یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر دو، مشہور تو ہو گیا یہ، اس کو معافی مل جائے، کل کو دوسرے نوجوان دیکھیں گے، وہ بھی کہیں گے ہم بھی گستاخی کر لیں، وائرل ہو جائیں گے، پھر جو ہے ہم معافی مانگ لیں گے، یہ تو مذاق بن جائے گا. تو ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی، جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دی جائے.